بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان کشتی نوح میں ایک جاندار جوڑے کے سوار کرنے کے حکم کے بارے میں ہے۔ سامعین کرام، کشتی نوح کی وسعت و گنجائش کے بارے میں ملاحظہ کیجیے کہ حضرت سوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ اس کی لمبائی 80 گز اور چوڑائی 50 گز ہو، اور کشتی کے اندرونی اور بیرونی حصوں پر تارکول یعنی ڈامر اچھی طرح ملا جائے، اور اس کے سامنے کا حصہ بلندی کو اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیر سکے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی۔ میں نے تورات میں اسی طرح لکھا دیکھا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ کشتی کی لمبائی 600 گز تھی اور چوڑائی 300 گز تھی، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کی لمبائی 1200 گز تھی اور چوڑائی 600 گز تھی، اور ایک قول ہے کہ لمبائی 2000 گز تھی اور چوڑائی 100 گز تھی۔ سامعین کرام، یہ اختلاف لمبائی اور چوڑائی میں تو ہے، لیکن اونچائی میں سب کا اتفاق ہے کہ وہ 30 گز تھی، اور کشتی میں 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 گز کی۔ سب سے نچلی منزل مویشی اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، اور درمیانی منزل انسانوں کے لیے تھی، اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا، اور اس کے اوپر ایک ڈھکن نما چھت بھی تھی جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی۔ اس کا ذکر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ سامعین کرام، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ قال رب انصرنی بما کذبون، کہ پروردگار انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے تو میری مدد کر۔ دعا قبول ہوئی اور طوفان آیا، قوم نوح تباہ و برباد ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مومنون میں کہ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچے اور تنور پانی سے بھر کر جوش مارنے لگے تو سب قسم کے حیوانات میں جوڑا جوڑا یعنی نر اور مادہ دو دو کشتی میں بٹھا دو، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سو ان کے جن کی نسبت ان میں سے ہلاک ہونے کا حکم پہلے صادر ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، وہ ضرور ڈبو دیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب عذاب آ جائے تو تم اپنے ساتھ کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا یعنی ہر حیوان سے ایک جوڑا ساتھ کر لینا۔ بحکم عذاب کے نزول سے پہلے تھا، اور تمام قسم کے کھانے پینے بھی ساتھ کر لینا تاکہ ان کی قسم اور نسل باقی رہے، اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ رکھنا، مگر جن کے متعلق پہلے فیصلہ نازل ہو چکا، یعنی کافر اگرچہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے کوئی ہو، اور اس کے بارے میں آپ کی دعا نافذ ہو گئی جو اب رد نہیں ہو سکتی تھی۔ ہر کافر پر عذاب اترنا ضروری ہے اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اور پھر تاکید کے ساتھ حکم بھی فرمایا کہ مجھ سے کافروں اور ظالموں کے متعلق گفتگو بھی نہ کرنا، اور ان پر اس ذات کا عذاب اتر کر رہے گا۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ سو کرتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں تنور سے کیا مراد ہے؟ جمہور علماء کے نزدیک تو اس سے روئے زمین ہی مراد ہے، تو مطلب ہوگا کہ زمین کی تمام اطراف سے پانی چشمے کی طرح ابلے گا، حتیٰ کہ تنور جو کہ آگ کا مقام ہے وہ بھی پانی پھینکے گا۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ تنور ہند میں ایک چشمہ ہے، وہ مراد ہے۔ شابی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ کوفے میں ایک چشمہ ہے، اور قتادہ سے مروی ہے کہ جزیرے میں ایک چشمہ ہے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تنور سے مراد ہے صبح کی پو پھٹنا اور صبح کا روشن ہونا۔ تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ اے نوح علیہ السلام، جب صبح روشن ہو جائے تو تم کشتی میں سواری کی تیاری شروع کر دینا۔ لیکن یہ قول غریب ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، سامعین کرام، اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح علیہ السلام کا حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی وہ دو دو جانور، ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو، اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو، اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ سامعین کرام، بائبل میں لکھا ہے کہ انہیں حلال جانور کے 7 جوڑے اور حرام جانوروں کا ایک جوڑا سوار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن مذکورہ آیت کے لفظ اسنین
یعنی دو جانور ایک نر اور ایک مادہ سے بائبل کے قول کی تردید ہوتی ہے۔ بعض نے ذکر کیا ہے کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کشتی میں سب سے پہلے پرندوں میں طوطا سوار ہوا، حیوانات میں سب سے آخر میں گدھا داخل ہوا اور ابلیس بھی گدھے کی دم کے ساتھ لٹک کر اندر داخل ہوا۔ زمین پر پہلی مرتبہ بخار کس کو ہوا؟ یعنی زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی میں ہر قسم کے جانور کا جوڑا سوار کر لیا تو نوح علیہ السلام کے اصحاب نے کہا کہ ہم کیسے مطمئن ہوں کہ ہمارے جانور کیسے امن سے رہیں گے، جبکہ ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے۔ اللہ عز و جل نے شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا جس سے اس کی اکڑ وہ کم ہو گئی اور یہ زمین پر پہلی مرتبہ کسی کو بخار ہوا تھا۔ کشتی نوح میں بلی کی پیدائش، یعنی پھر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں نے چوہے کی شکایت کی اور کہا کہ چوہے سے ہمارے سارے سامان اور دوسرے کھانے پینے کی اشیاء خراب کر رہے ہیں، تو اللہ عز و جل نے شیر کے دل میں خیال ڈال دیا تو اس نے چھینک ماری جس سے ایک بلی نکل آئی اور چوہے اس کی وجہ سے سیدھے ہو گئے۔ یہ حدیث مرسل ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اہل خانہ میں سے کافروں کو چھوڑ کر صرف ان اہل ایمان کو کشتی میں سوار کریں جن کے حق میں نجات کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ آپ کا بیٹا یام بھی طوفان میں غرق ہونے والوں میں شامل تھا، جس کا انشاءاللہ آگے بھی بیان کیا جائے گا، لہٰذا صرف اہل ایمان کو سوار کریں۔ جو افراد ایمان سے سرفراز ہوئے وہ بہت ہی تھوڑے تھے، اور یہ تھوڑے سے افراد بھی 950 سال کی طویل مدت کی دعوت تبلیغ، ترغیب و ترتیب بھی بعد میں ایمان لائے تھے۔ سامعین کرام، کشتی نوح میں سوار ہونے والوں کی تعداد کتنی تھی اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 80 افراد تھے، ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں، اور کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ 72 افراد تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ صرف 10 افراد تھے، ایک قول یہ ہے کہ صرف 7 افراد تھے، ایک قول یہ ہے کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کا گھرانہ کشتی میں سوار تھا، یعنی نوح علیہ السلام خود اور ان کے 3 بیٹے اور 4 بہویں اور چوتھا بیٹا یام غرق ہونے والوں میں شامل تھا، کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا۔ لیکن یہ بات قرآنی آیت کے بالکل مخالف ہے۔ آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے گھرانے کے افراد کے علاوہ دوسرے اہل ایمان بھی سوار تھے، جیسے کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے پروردگار عالم، مجھے جو اہل ایمان میرے ساتھ ہیں ان کو بچا لے۔ زوجہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی ملاحظہ کیجئے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ، جو آپ کی تمام اولاد حام، سام، یافیس اور یام کی ماں تھیں، طوفان آنے سے پہلے ہی فوت ہو گئی تھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ بھی ایمان نہ لائی تھیں اور طوفان میں غرقاب ہو گئی تھیں، جبکہ اہل کتاب کے نزدیک وہ کشتی میں ہی سوار تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بعد میں کافرہ ہو گئی ہوں گی، یا اس کو قیامت کے دن تک مہلت دے دی گئی ہو، وہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب چاہے زندہ رہے، لیکن پہلا قول وہ غرق کے طوفان ہوئی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یوں عرض کیا تھا کہ اے میرے پروردگار، اگر کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے۔ سامعین کرام، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں بھی طوفان نوح کے بارے میں مزید معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہے تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔